الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی مدد کرے گا وہ ظالم ہوگا، جو ان سے مدد چاہے گا وہ ظالم ہوگا، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہوگا، جو ان سے قربت رکھے گا وہ ظالم ہوگا۔ لہذا یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن تھے، دشمن ہیں اور دشمن ہیں، بولو سارے بولو، رہیں گے۔ وہ کسی طرح سے ہمارے دوست ہو سکتے، اونچا بولیے، نہیں ہے۔ اب یہود و نصارہ سے دوستی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس آیت کا شان نزول صاحب تفسیر خازن اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ بنی حارث ابن خزرج قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ظاہر ہے پہلے ان کا تعلق تھا اس قبیلے سے، اور ان کے ساتھ ان کا لین دین معاملات سب کچھ۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے جتنے اپنے معاملات تھے، جو انہوں نے مجھ پہ احسانات کیے تھے وہ بھی، جو میں نے ان پہ کیے تھے وہ بھی، اور جو میرے ان سے تعلقات تھے وہ بھی، یا رسول اللہ میں نے اسلام کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ترک کر دیے، میرے رشتے ان سے ٹوٹ گئے۔ بولو میرے رشتے ان سے، بولو میرے رشتے یہودیوں سے ٹوٹ گئے، حضور میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ اتنے میں پاس عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافق، رئیس المنافقین، وہ کھڑا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی یہ یکسر یہودیوں سے تعلقات ختم نہیں ہو سکتے، توجہ فرمانا میرے ایک جملے پہ، ان سے تعلقات ختم نہیں ہو سکتے، مجبوری ہے ان سے تعلق رکھنا۔ کیوں؟ کہا ہمیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان سے ہمارے مفاد وابستہ ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا بالکل صحیح ہے، عبداللہ ابن ابی ان سے تعلق توڑ نہیں سکتا، اور عبداللہ ابن صامت ان سے تعلق جوڑ نہیں سکتا ہے۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ میں نے کیا کہا؟ حضور نے ان کی باتیں سن کر فرمایا عبداللہ ابن ابی ان سے تعلق توڑ نہیں سکتا، اور میرا صحابی عبداللہ بن صامت ان سے تعلق جوڑ نہیں سکتا۔ گویا میرے نبی نے بتا دیا جو منافق ہوتا ہے وہ یہودیوں کو چھوڑ نہیں سکتا، اور جو مومن ہوتا ہے وہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ سب کے بولیے ذرا سبحان اللہ، وہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، اب جب ان سے تعلق مسلمان کا ہو نہیں سکتا تو قرآن کہتا ہے من بعدہم اولیاء بعض، وہ مدد کریں گے تو بھی ایک دوسرے کی، وہ دوستی کریں گے تو بھی ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ اگر کام آئیں گے قریب ہوں گے تو بھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ تمہیں لالچ ضرور دیں گے لیکن وہ تمہارے قریب ہو سکتے نہیں۔ اس کا دو معنی، بعضہم اولیاء بعض کے، یا بعض یہودی بعض یہودیوں کے دوست ہو سکتے ہیں آپس میں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ عیسائی یہودی ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن وہ تمہارے دوست نہ یہودی ہو سکتے ہیں نہ نصرانی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا الکفر ملۃ واحدہ، جب بھی معاملہ مسلمانوں کا آئے گا سارا کفر اکٹھا ہو کر کے ملت واحدہ بن کر ان کا مقابلہ کرے گا، لیکن ہمیں ہمارا رب کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ رب فرماتا ہے یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں نا تو تم بزدل نہ بننا اور غم بھی نہ کرنا، انتم الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تم مومن رہے، مسلمان رہے تو غالب تم ہی رہو گے۔ یہی وجہ ہے جب مسلمانوں نے جذب
جذبہ ایمانی دکھایا، رب نے فرشتے اتار کر کے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ بدر دیکھ لو، احد دیکھ لو، باقی جنگیں دیکھ لو، بلکہ قریب جب یہ 65 کی جنگ ہوئی تو اس میں جب ہمارے بہت سارے لوگ قید ہوئے اور باقی جنگوں میں، تو ان سے کافر پوچھتے تھے بتاؤ یار، چلو اور تو بات ہے، یہ تمہارے ساتھ سبز کپڑوں والے لوگ کہاں سے آئے؟ یہ کون تھے؟ کہا کون تھے؟ انہوں نے کہا ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہم جب تم پہ کوئی اٹیک کرتے، بم پھینکتے، تو وہ اٹھا کر کے اسے دریا میں پھینک رہے تھے۔ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہیں رب نے مسلمانوں کی مدد کے لیے چنا ہوتا ہے۔ یوں کہو یہ رب کے ولی تھے تو بھی جائز ہے، یوں کہو یہ رب کے فرشتے آئے تھے تو بھی جائز ہے۔ فرشتوں کے ذریعے مدد کرے اس کی مرضی، ولیوں کے ذریعے مدد کرے اس کی مرضی۔ رب فرماتا ہے میرے اذن کے بغیر نہ فرشتہ مدد کر سکتا ہے نہ ولی مدد کر سکتا ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ جو تمہیں صورتیں دکھائی جاتی ہیں یہ تمہیں تسلی کے لیے دکھائی جاتی ہیں۔ سمجھ آئی میری بات؟ یہ جو تمہیں صورتیں دکھائی جاتی ہیں یہ تمہاری تسلی کے لیے دکھائی جاتی ہیں، وگرنہ مدد کس کی ہے؟ بولو سارے، اللہ کی ہے۔ توجہ فرمائیے ذرا، ایمان بندے کا کامل ہو تو پھر رب مدد فرماتا ہے۔ منافقوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہودیوں سے بگاڑ پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، کیوں؟ ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں ان سے مفاد ہے، ہم ان سے تعلقات رکھیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا۔ لیکن ان سے کوئی پوچھے یہ تم ہو، تمہیں رازق تمہارا رب ہے یا یہودی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ آج ہم پریشان صرف اسی لیے ہیں نا، معاشی طور پر اگر ہم اپنے حکمرانوں سے کہیں کہ جواب دو یہودیوں عیسائیوں کو، تو کہتے ہیں ہم نہیں دے سکتے جواب جناب، ہمارے ملک کی معیشت کا معاملہ ہے۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے کہا تھا کہ دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، توجہ ہے، دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ یہ معیشت کا فکر اور ڈر یہ گویا تمہارے لیے ملک الموت بن گیا ہے۔ اتنا ڈر گئے ہو کہ یہودیوں سے بگاڑ لیا کہ تو کھائیں گے کہاں سے، یہودیوں سے بگاڑ لیا تو پیئیں گے کہاں سے، ان سے دشمنی رکھی تو ملے گا کہاں سے، معیشت کیسے چلے گی، زندگی کیسی چلے گی؟ اور پگلے جو یہودیوں کو دیتا ہے تجھے نہیں دے گا۔ پھر بولو، جو دشمنوں کو دے رہا ہے کیا وہ تجھے نہیں دے گا؟ اور یاد رکھو یہ جتنے کافر ہیں اور ان کی ایجادات ہیں یہ ہم